بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیو اینڈ اے سیشن کی ایک اور ویڈیو، اور اس میں جو کویشچنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے، یہ انڈیا سے ہمیں کسی نے بھیجا ہے، وہ نے امپروو مائی اردو لائک یو، could you tell how can I improve my Urdu, which steps I have to follow for improving my Urdu, hope you will put a beam of light۔ یہ کویشچن ہمیں انڈیا سے آیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ریچ آؤٹ کیا ہمیں اس کویشچن کے لیے۔ اور ایک اور جو کویشچن ہے وہ ہے آئی ہیو اے کویری ریگارڈنگ آپشنل اردو فار IAS، ریلائن اردو از انف فار دیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بولنا اور ایک ہے لکھنا۔ تو بولنے کو بہتر بنانے کے لیے آپ جب اچھے تلفظ کو سنیں گے تو آپ کا تلفظ بھی خود بخود بہتر ہو جائے گا، اور غور کیجئے سنتے ہوئے کہ کہاں پر کس لفظ کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جا رہا ہے، کہاں زور دیا جا رہا ہے، اور کون سا لفظ کہاں سے، اس کے مخارج کیا ہیں، زبان کے یا حلق کے کون سے حصے سے اس کی پروننسیشن نکل رہی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی لفظ پروناؤنس کرتے ہوئے کسی لفظ کے تلفظ میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ڈکشنری کو کنسلٹ کیجئے، وہاں سے اعراب دیکھیے۔ فیروز اللغات ہے، وہ ایک بہت اچھی ڈکشنری ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اردو کی وہ ڈکشنری رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کی پاکٹ ڈکشنری بھی ہے وچ از آلسو ویری ہیلپ فل۔ مجھے اگر کبھی کسی لفظ کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جائے گا تو میں ڈکشنری سے اس کے اعراب دیکھتی ہوں۔ اچھے تلفظ کے لیے آپ PTV کی نیوز سنیے، وہاں سے آپ کا تلفظ بہت بہتر ہو جائے گا، یا پھر ریڈیو پاکستان کی نیوز، اس کا بھی تلفظ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خالد حمید ہیں، ایک PTV کے پرانے نیوز کاسٹر ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی، آپ ان کے تلفظ کو سنیے، اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملے گی اپنا لب و لہجہ اور تلفظ درست کرنے میں۔ اور پھر جیسے آپ سنیں اسی طرح سے بولنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اور ایک اور فن وے ہو سکتا ہے امپروو کرنے کا کہ آپ اردو ڈرامہ دیکھیں، خاص طور پر جو پرانے ڈرامے ہیں جیسے الف نون ہے، جیسے آنگن ٹیڑھا ہے، یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، بلکہ جو نیوز چینلز ہیں وہ بھی اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اردو لکھنے کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اردو کی رائٹنگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہو، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس کا لٹریچر ریڈ کرنا یا اس زبان میں کچھ ریڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اردو کی لکھائی کو امپروو کرنے کے لیے اس کی ریڈنگ ضروری ہے۔ ریڈنگ ویریس سورسز سے ہو سکتی ہے، آپ کہانیاں پڑھیں، آپ ناولز پڑھیں، آپ اخبار پڑھیں، اب تو آن لائن بھی بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں جہاں سے ریڈنگ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ شاعری پڑھیں۔ ایک اردو نیوز پیپر ہے نوائے وقت، اس کا آپ کو ای پیپر مل جائے گا، یہ دیکھیں، یہ ای پیپر فارم میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جنگ، وہ بھی آپ اردو میں ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اردو نیوز، اسی طرح کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اردو ریڈ کر سکتے ہیں، جیسے ہے ڈان اردو، یہاں سے آپ کو کانٹینٹ مل جائے گا اردو میں ریڈ کرنے کے لیے۔ جو آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کی ویکیبلری بھی امپروو ہوتی جائے گی، اور اس طرح آپ کی لینگویج کے اوپر کمانڈ امپروو ہوتی جائے گی۔ کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے آپ نے انگلش سیکھنی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ریڈنگ کریں اور رائٹنگ کریں، اور اگر آپ نے اسپوکن کو امپروو کرنا ہے تو جو بولا جا رہا ہے اس زبان میں، نیٹیوز جس طریقے سے بولتے ہیں ویسے اس کو سنیں۔ اگر آپ کو پوئٹری میں انٹرسٹ ہے تو وہ پڑھیں، اور اگر آپ کو کہانیاں پڑھنے میں انٹرسٹ ہے تو وہ پڑھیں۔ گریجولی آپ کی لینگویج پہ کمانڈ انکریز ہوتی جائے گی، اردو زبان پر آپ کی گرفت بتدریج مضبوط ہوتی جائے گی۔ Still, if you have any confusion, you can write down in the comment, or you can send your queries via WhatsApp or via email given in the description۔ اور اب ہم دوسرے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے شروع میں ویڈیو کے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اردو فار IAS کی تیاری کی جائے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیے اس کا سلیبس، اور اس کے بعد دیکھیے پاسٹ پیپرز۔ یہ جو ایگزام ہوگا اس کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کی اردو ویک ہے تو آپ کو اس کے اوپر تھوڑا زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس کے بارے میں ریڈنگ کرنی چاہیے، اردو کو ریڈ کیجیے فرام ویریس سورسز، جیسے کہ پہلے بھی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی ہیں سورسز۔ اپنے انٹرسٹ کی چیزیں پڑھیے، اب بہت ساری ایپس کی فارم میں بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، بہت سارے ناولز بھی ایپس کی فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ اپنی اردو کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پاس ڈکشنری رکھیے، کوئی بھی مشکل ورڈ ہے اگر آپ کو اس کا میننگ نہیں آ رہا ڈکشنری میں دیکھیے، اگر ایپ کی فارم میں آپ کو ڈکشنری مل جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔
تھوڑی ان ڈیٹیل تیاری کیجیے جو آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے جو زیادہ تر بکس ریکمینڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل احمد بیگ کی، اور تاریخ زبان اردو پروفیسر مسعود حسین خان کی، اور انصاف سخن ہے شمعین احمد کی، اور اردو شاعری کا توقیدی مطالعہ، اردو نثر کا توقیدی مطالعہ، اور اردو ادب کی تاریخ بائے نور الحسن نقوی۔ ان بکس کو آپ کنسلٹ کیجئے، جو آپ کے سلیبس میں ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کو کنسلٹ کیجئے، اور اگر آپ پاس پیپرز دیکھیں تو اس میں مضمون بھی لکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور مضمون لکھنے کے لیے آپ پریکٹس کیجئے، ایک ہماری ویڈیو بھی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک اسپیسیمن بھی مل جائے گا مضمون کیسے لکھنا ہے، اشعار لکھیے اس کے اندر، اور اس کے اندر کوٹیشنز لکھیے، اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا یا پھر ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آپ اگر اردو آپشنل کے پاس پیپرز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو پیپر 2 ہے اس میں ڈفرینٹ اقتباسات ہیں، اور اسی طرح سے اشعار ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایکسپلینیشن ہے جو پوچھی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے تو آپ اس کو کیسے تشریح کریں گے، یا اگر آپ کو اقتباس کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے ہے تو آپ اس کے بارے میں کیسے لکھ سکیں گے، اگر آپ کو اس کے سیاق و سباق کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس کے بارے میں کیسے انٹرپریٹ کر سکیں گے، اس کی تشریح کیسے کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کی ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے، ریڈنگ اچھی ہوگی تو آپ اچھا لکھ بھی سکیں گے، اور کچھ لکھنے کی روزانہ کچھ نہ کچھ پریکٹس کیا کیجیے۔ اگر آپ نے سلیکٹو بھی کسی شاعر کی شاعری پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ جو پاکستان کا ہے یہ آپ کو ای بک کے فارم میں مل جائیں گی، 9th 10th کلاس کی جو بکس ہیں اس کے اندر جو میر تقی میر ہے جیسے غالب ہیں ان کے اشعار ہوتے ہیں، کچھ سلیکٹو ہوتے ہیں، ان کی کچھ غزلیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ، آپ وہ ضرور کیجیے۔ اور 9th 10th اور 11th 12th کلاسز کی بکس اگر آپ کو وہ پی ڈی ایف میں مل جاتی ہیں، جو آپ کا پیپر چیک کر رہے ہوں گے وہ ایکسپرٹس ہوں گے اس لینگویج کے، تو آپ نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا پیپر کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ پاس پیپرز کو ضرور سامنے رکھیے جب بھی آپ کسی پیپر کی تیاری کر رہے ہوں، اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اپنی جو بھی تیاری ہے اس کو آؤٹ لائن کرنے میں اور ڈائریکشن لینے میں کہ کس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ We hope that you have been able to understand. Please let us know if we can help you further. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک اور سجیشنز دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔